انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ایسا مسلمان کہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا کہ کوئی خادم حسین رضوی آیا تھا جس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا پہرا دیا، قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اور اب جتنے بھی لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیں گے وہ ان کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کریں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ ایک ناموس رسالت کے پہرہ دار کو کیسا ہونا چاہیے۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان مرد کو کتنی شان و شوکت والا اور کتنا دلیر ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں گی اور کہوں گی کہ خادم حسین رضوی صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ میں سوچتی تھی کہ ان کی زندگی بہت لمبی ہوگی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا، نوٹ کیا کہ اسکالر جو مذہبی اسکالر ہوتے ہیں ان کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسلام کا، دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کی زندگی میں برکت دے دیتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا دن ہم لوگ دیکھیں گے۔ وہ خود چل تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ اپنے نبی کے ساتھ کیسا عشق کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کیسے پہرا دیا جاتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر بولنا کچھ اور ہوتا ہے، اور فیض آباد میں جا کر ٹھنڈ میں جب آپ کو 104 بخار ہو اور شیلنگ ہو، گولیوں کی تھرتھراہٹ ہو، اس میں بیٹھنا اور جا کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا داری کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے زندگی میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ کچھ نے کہا جی پیسے لے لیے، کچھ نے کہا فلاں، کس نے کچھ، جس کی منہ اتنی باتیں۔ لیکن جب ان کی وفات ہو گئی اور ان کا جنازہ لوگوں نے دیکھا تو پھر سب نے ویڈیوز بنائی، پھر سب کو پتا لگ گیا اچھا یہ تو بندہ حق پر تھا۔ پھر سب نے اپنی پی آر بڑھانے کے لیے ویڈیو بھی بنائی، کالم بھی لکھے، پھر ہر بندہ خادم حسین رضوی اور خادم حسین رضوی کرنے لگا۔ حق اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے۔ جب تک وہ حیات تھے، جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ آج مطمئن ہوں گے کہ الحمدللہ انہوں نے ایک ایسے شخص کا ساتھ دیا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام تھا۔ انہوں نے اس شخص کا ساتھ دیا جو حق پر تھا۔ بہرحال جو لوگ ساتھ نہ دے سکے اور جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے رہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ قیامت تک لوگ اس جنازے کو یاد رکھیں گے کہ کاش کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اٹھا تھا۔ کوئی تھا عاشق کہ جس کے عشق نے دنیا کو اکٹھا کر لیا، کہ جس کے عشق کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے عشق کیا۔ ہم لوگ شاید ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ وہ ہم میں رہتے، خاکے بنتے رہے، ہم خاموش رہے، اپنے باپ کی طرف اٹھی ایک انگلی برداشت نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاکے بنے اور ہم خاموش رہیں۔ یہ تو بزدلی ہے۔ یہاں پر امن کی بات بغیرتی ہوگی، یہاں پر کوئی امن نہیں۔ ہمیں شروع سے پڑھایا گیا، نرسری سے لے کے ایم اے پارٹ 1 تک پڑھایا گیا کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ کوڑا پھینکتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کائنات میں کسی کتاب میں کوئی ایسی روایت ہے ہی نہیں، تو پھر یہ روایت کہاں سے بنی کہ جو ایم اے پارٹ 1 تک پڑھاتے رہے؟ ہمیں تو انہوں نے بتایا کہ قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اسے قتل کر ڈالو۔ اسلام تو یہ کہتا رہا اور ہم کیا پڑھتے رہے۔ اب بھی وقت ہے، ہاں وہ آج ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کا نظریہ زندہ ہے، ان کی باتیں زندہ ہیں۔ آج بھی اگر کوئی حق کا متلاشی ہے تو ان کو جان لے، ان کے نظریے پہ چلے۔ ایک بار پھر کہوں گی کہ میں نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی زندگی میں یہ بات کروں گی کہ خادم حسین جیسا شعر ہم میں نہیں رہا۔ اب ان کے جانے کے بعد مسلمانوں پر اور پاکستان کی عوام جو مسلم ہیں ان پہ ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرہ دار بن جائیں۔ پہلے جب کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ اٹھتا تھا تو ہمیں ایک اطمینان ہوتا تھا کہ خادم حسین رضوی صاحب موجود ہیں، سنبھال لیں گے، ہم کچھ نہ بھی کریں نا، ان کا ساتھ دے دیں، ان کے ساتھ چل لیں، کافی ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری انتہائی بڑھ چکی ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے۔ ناموس رسالت کی پہرہ داری اب اللہ نے آپ کے کندھوں پر ڈال دی ہے، اس کو بخوبی نبھا لیں۔ کتنے دن جی لیں گے ہم؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور آخر میں قبر ہی ہے، اور اس قبر میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا۔ خادم حسین رضوی والی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی وفات تو کر جائیں نا کہ قبروں میں پتہ نہیں کتنے ایسے ہم نے پڑے رہنا ہے، کچھ ایسا کام تو کر جائیں کہ سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ کہتے ہیں جب زمانہ بیرا روی کا شکار ہو جائے تو اللہ اس صدی میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔
جو قوم کی تربیت کرتا اور چلا جاتا ہے۔ ہمارا زمانہ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہے، ہماری جو صدی جا رہی ہے اس میں یہی بے حیائی پھیلی ہوئی تھی، جس میں خادم حسین رضوی جیسا چاند ابھرا اور جس نے ہر طرف روشنی بکھیر دی، جس نے ہر طرف ایمان کا نور بکھیر دیا، اور پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ اس وقت کے مجدد تھے تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے اسلام کو تازگی بخش دی، انہوں نے بتایا کہ اسلام کیا کہتا ہے، وہ روایات جو ہم سے چھپائی گئیں، وہ احادیثیں جو ہم سے چھپائی گئیں، وہ ہم تک پہنچائی انہوں نے۔ ایک بار پھر کہوں گی یہ ذمہ داری اب آپ لوگوں کی ہے۔ حکومت نے فروری کا وعدہ کیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو وہ یہاں سے دفع کر دیں گے، تو اللہ کرے ہماری حکومت اس وعدے پر قائم و دائم رہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اس وعدے سے مکرتی ہے تو ہم زندہ ہیں۔ انشاءاللہ پاکستانی عوام اس بات پر تہیہ کر لے کہ فرانس کے سفیر کو وہ یہاں سے نکلوا کر ہی دم لیں گے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہر چیز برداشت کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹھی ایک ٹیڑھی نگاہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم 2-4 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا،